آج ہی لندن پہنچا ہوں. میری ٹرپ کے اغراض و مقاصد پیورلی پرائیویٹ فیملی ٹرپ تھا. میرے ساتھ بچے بھی آئے ہیں اور ملک لیاقت صاحب انتہائی پرانے دوست, اور انہوں نے ایونٹ رکھا تھا, مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی, تو میں نے اپنا ٹرپ اسی حساب سے رکھا تاکہ ان کے ایونٹس میں شرکت کر سکوں. محمد اشرف المعروف ملکو جو ایک سنگر ہیں اور جنہوں نے ایک بڑا مشہور ہٹ گانا گایا قیدی 804 کے حوالے سے, وہ انہوں نے آنا تھا. 19 تاریخ کو ایونٹ تھی اور 22 کو مانچسٹر میں, اور یہ ایونٹس بیسیکلی پاکستانی کمیونٹی کو کلچرل ایک ایونٹ تھا اور ایک ماحول دینا تھا, انٹرٹین کرنا تھا پبلک کو. آج میری ملکو سے بات ہوئی ہے جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا, تو ان کی کال آئی کہ FIA نے ان کو روک لیا ہے, اور وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ چند ایام قبل شاید تشہیر ہوئی کہ ملکو آ رہے ہیں, اور چونکہ ان کا گانا قیدی 804 کے حوالے سے ہٹ ہوا, تو اب جو پاکستان میں حکام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں تو خانہ سمایا ہوا ہے کہ قیدی 804 کا گانا ہو, نام ہو, کوئی ایونٹ ہو, کہیں پر نہ ہو. تو یہ فنکار جو ہوتے ہیں یہ تو سب کے سانجے ہوتے ہیں. خان کا گایا, میاں نواز شریف کی کسی نے گائے, کسی نے زرداری صاحب کے گائے. تو اگر سیاست جو ہے وہ اس نہج پہ آ جاتی ہے کہ آپ اب فنکاروں پر بھی PNIL میں بتایا گیا ملکو کو کہ آپ کا نام PNIL لسٹ میں ڈالا گیا ہے, یعنی کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. اب آج تک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز پہ, ورکرز پہ یہ بین ہوتی تھی, CL میں نام ہوتا تھا, PNIL میں ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ بھی سلسلہ شروع کر دیا, جس طرح اس دن آپ نے عمران ریاض کا دیکھا کہ حج پہ نہیں جا سکے اور احرام کی حالت میں جس بونڈے طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا, اور کیا کیسز تھے. آپ لوگوں نے کیسز کا اشر بھی دیکھ لیا, 2 دن میں رہا ہو گیا. غرض یہ نہیں تھا کہ عمران ریاض کی پراسیکیوشن کرنی تھی, بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ حج پہ نہ چلا جائے, اور یہ ثابت ہو گیا. کیسز میں کوئی جان ہوتی, کوئی حقیقت ہوتی. تو آج ملکو کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کیا, اور اس سے جو پاکستانی کمیونٹی ہیں لندن میں اور UK میں کافی مایوس ہوئی ہیں. حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتی ہیں. میں خود شدید مذمت کرتا ہوں. فنکاروں تک آپ کی سیاست چلی گئی ہے, اور لازماً ہال بک کیے تھے, کافی ارینجمنٹ کی تھی, پوری ٹیم تھی اس نے آنا تھا, اور مختلف شہروں میں. تو بہرحال عید کا دن تھا. پاکستان میں حکام جو ہیں وہ اب ٹالریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اندازہ اور خیال تو ہمارا یہ تھا کہ جتنے ایام گزریں گے شاید ان کی نفرت, ان کا غصہ, ان کا اشتعال معدوم ہوتا جائے گا, لیکن دن بدن ان کی حرکات, ان کے سکنات, ان کے طور طریقے, ان کے جبر کے انداز جو ہیں وہ مختلف اشکال لے رہے ہیں. پاکستان کی تمام جو کمیونٹیز یہاں پہ آباد ہے UK میں, ان کے لیے یہ ایونٹ جو تھا کافی زیادہ گرم جوشی پائی جا رہی تھی. ملک لیاقت صاحب جو ہیں, چونکہ ان کا اتنا ہی گناہ ہے کہ یہ خان کے چاہنے والے ہیں, اور خان کی محبت میں انہوں نے یہ ایونٹ رکھے تھے, اور کوئی قصور نہیں تھا. تو لہٰذا میں اپنی طرف سے, پارٹی کی طرف سے اس فعل کی مذمت کرتا ہوں, اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً سے پیشتر جو ہیں, جو فنکار انہوں نے پاکستان میں روک لیے ہیں, ان کو UK جانے دیا جائے, تاکہ یہ ایونٹ جو ہیں پاکستانی کمیونٹی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بخیر خوبی تکمیل تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. ملک صاحب تو آنے نہیں دیا, تو مطلب یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ تو ایک آرٹسٹ ہیں اور یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آئے تھے, آنا تھا انہوں نے, اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. مجھے پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے.
اچھا، اگر ہمیں اندازہ بھی ہوتا نا، جس طرح ہم باہر جاتے ہیں تو پہلے ریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندیشہ تو ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں چھوڑ نہ دیں یا روک نہ لیں، تو ہم ریٹ کر لیتے ہیں، 3-4 دن میں جواب آ جاتا ہے۔ اگر ہم مطلوب ہوتے ہیں تو نام ہٹوا دیتے ہیں۔ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی 80% قیادت کے نام ہم نے ہٹوائے ہیں، کیونکہ نام کسی کی حرکت پہ قدغن لگانا، چاہے اندرون ملک ہو بیرون ملک، یہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، تو لہٰذا لا اس پہ انتہائی سیٹلڈ ہے اور کلیئر ہے۔ ملک صاحب کو بتایا گیا کہ 3 مہینے قبل ان کا نام لسٹ میں تھا، تو ملک صاحب آپ نے کوئی چیک نہیں کروایا وہاں؟ نہیں، میں نے چیک کیا۔ اچھا ملک صاحب، ان کا نام کسی لسٹ میں نہیں تھا۔ یہ 4-5 ایام قبل جب یہاں کوئی کانفرنس ہوئی یا میڈیا کے ذریعے تشہیر ہوئی تو ہائی کمیشن سے وہاں بھی اطلاع بھیجی گئی ہوگی کہ جی یہ تو قیدی 804 کا گانا پھر یہاں پہ شاید سنائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہاں آئے ہیں تو کیا آپ خاص طور پہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسری جو پارٹی کی یہاں دوسری سرگرمی ہو رہی ہے ان میں حصہ لیں گے آپ؟ مجھے پارٹی نے 23 تاریخ کو احتجاج کی دعوت دی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس احتجاج میں شرکت کروں۔ باقی میں پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ یہ میرا پرسنل ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، لاسٹ ٹائم میں آیا تھا کنونشن کے لیے آیا تھا، پارٹی سرگرمیوں کے لیے آیا تھا، اس دفعہ میں بیسیکلی ملک صاحب کی دعوت بھی تھی، لیکن میں نے ویسے بھی آنا تھا کیونکہ میری چھٹیاں ہو گئی تھی اور میں پلان کر رہا تھا عموماً سال میں 1-2 دفعہ کیونکہ آ جاتا ہوں۔ تو باقی میرا کوئی یہاں پہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں یا سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو پارٹی کی ہدایت کے مطابق اقتدار میں شرکت کریں گے ڈاؤن اسٹیٹ کے باہر؟ نہیں، پارٹی کی ہدایت کی مجھے ضرورت نہیں ہے نا، میں تو خود پارٹی کا ایونٹ ہے، تو پھر مجھے اس کی کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو ملکو کا نام اسٹاپ لسٹ میں آیا، یہ کوئی سیاسی حکومت کا آپ کے خیال میں فیصلہ ہے یا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر سیاسی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو باہر جانے پہ قدغن ہوتی ہیں یہ وہ دوسرے لوگ ہی کرواتے ہیں، سیاسی غیر سیاسی نہیں، سیاسی حکومت تو ویسے ہی جو ہے وہ قوال کے پیچھے ہم نوا ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آج ملکو کے آپ غم میں بیٹھے ہیں جو جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کا نیکسٹ پاکستان سے آنا چاہیں گے تو آپ کا نام بھی لسٹ میں ہوگا؟ میرا تو 2-3 دفعہ نام انہوں نے ڈالا لیکن میں ہٹا دیتا ہوں، کورٹ میں چلا جاتا ہوں اور میرا پیشہ دوسروں کی ہٹاتا ہوں تقریباً۔ ملک صاحب، جو آپ کو لاس ہوا ہے ملکو صاحب کے نہ آنے سے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ کوئی ازالہ کروائیں گے جنہوں نے بھی یہ قدغن ڈالی ہے، کیونکہ اس سے لاس تو آپ کا ہوا ہے میجر؟ نہیں، ازالہ کس کے اوپر ڈالا؟ جو بھی کوئی، کیونکہ یہ تو ایک آرٹسٹ کی ایکٹیویٹی تھی اور جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی ڈوبی تو وہ ہے۔ نہیں، وہ تو ڈوبی ہے لیکن کس کے اوپر ڈالا؟ کوئی تو ہوگا اس کا قانونی، آپ مجھے بتا دیں پھر قانونی راستہ تو ہوگا پنجاب حکومت میں ڈالا۔ اچھا مروت صاحب، آپ کی ابھی آپ کی پارٹی میں اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کیسے ہیں یا اقتدار ہیں یا نہیں ہے یا پارٹی سے باہر ہے؟ تھوڑا سا ذرا کلیئر کر دیں کہ ابھی پارٹی میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ پارٹی سے باہر ہیں یا پارٹی کے عہدیدار ہیں یا پارٹی میں ایکٹیو ہیں؟ کیونکہ آپ کو روکا تو گیا ہے پارٹی میں کام کرنے کے سے؟ نہیں، میں پارٹی میں کام سے روکا کیا ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف میرے وجود کا حصہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے میں سمجھے کہ خود ہی پاکستان تحریک انصاف ہے اور پارٹی میں کام سے روکا گیا ہے، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں جس پر میں گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ کے عرصے میں ان ایکٹیو ہوں، 8 مئی سے لے کر آج تک، کیونکہ مجھے فرائض جو دیے گئے تھے وہ فرائض کی ذمہ داریاں لی گئی تو لہذا میں فارغ ہوں، اور گرچہ پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان سے میری بات چیت ہو رہی ہے اور پارٹی کی شاید اب یہ خواہش ہے کہ میں ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب سے ملوں گا اور ان سے تمام معاملات ڈسکس کروں گا،
ذمہ داریاں سنبھالنے میں مجھے کوئی یہ نہیں ہے، لی دلال نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو پارٹی فارغ کیا گیا ہے یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر فارغ کیا ہے؟ مروہ صاحب پارٹی کے اندر کون لوگ ہیں جو آپ کو عمران خان سے دور کر رہے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں، میں سیاسی بات چیت ایوائڈ کرنے کے لیے میں الیکٹرانک میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے دور ہوں، کوئی 1.5 ماہ ہو گئے۔ آپ لوگوں نے مجھے کسی چینل پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب کو تکلیف دوں، پارٹی کے اختلافات پہ بات کروں جس پہ وہ ناراض ہوئے تھے کہ یہ باتیں آپ میڈیا پہ کرتے ہیں۔ مروہ صاحب، خان صاحب کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے؟ چونکہ آپ تو بڑے ایکٹیو تھے، آپ نے عمران خان کے جیل جانے کے بعد بڑی زبردست تحریک چلائی، لیکن اب نہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور کے اشاروں پہ۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان سے آپ کو اتنا دور کر چکے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، خان صاحب کے پاس جو ہے صرف پی ٹی وی ہے، ڈان اخبار آتا ہے، اور باقی خان کی کوئی اپروچ نہیں ہے بیرونی دنیا تک۔ وہ زیادہ تر انحصار کرتے ہیں ان 2 چیزوں پر۔ باقی جو ہے خان صاحب جو ہیں جب بھی شاید ابھی جب یہ عدالتیں کھلیں گی اور چھٹیاں ہوں گی تو میری ان سے ملاقات ہوگی، اور جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی ہمارے درمیان کوئی ایسی خفت یا کوئی ایسی ناراضگیاں نہیں ہے، سامنے بیٹھنے کی دیر ہے اور ہمارے درمیان تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مرت صاحب، جو رؤف حسن اور بعض جو دیگر سینئر لیڈرز ہیں پی ٹی آئی، انہوں نے خاص طور پہ آپ کے اوپر کافی کریٹیکل بیانات دیے، تو مسئلہ کیا ہے ان کا؟ میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا تو دیکھیں مختصر سا مسئلہ ہے۔ میرا کام پارٹی میں، نہ میں نے کسی کو ٹکٹ دیے ہیں، نہ سینٹ کے لیے نامزدگیاں کی ہیں، نہ پارٹی میں کبھی وزیر رہا ہوں، نہ پارٹی میں سینیٹر رہا ہوں، نہ پارٹی میں ماضی میں کسی حوالے سے میں کبھی مستفید ہوا ہوں۔ 9 مئی کے بعد جب قیادت جو ہے زیر زمین چلی گئی، اس وقت جو ہے میں نے پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی، احتجاج کیے، ریلی کیے، پارٹی کو اٹھانے کے لیے اپنی خدمات کی، والنٹری تھی، کوئی قرض نہیں تھا، اور ایک قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ خدمات انجام دی۔ اور 8 فروری کو جب الیکشن ہوئی ہے تو قوم نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ اچھا مروہ صاحب، اب میں عرض کروں، اس پورے پروسیس میں میرا کسی کے ساتھ راستہ کٹتا ہی نہیں تھا، کسی کے ساتھ جو ہے میری کوئی اپوزیشن، کیونکہ یہ لوگ اس وقت تھے ہی نہیں۔ اور 8 فروری کے بعد جو ہے میرا جو واحد کام تھا اور ہے پی ٹی آئی میں، وہ ہے احتجاج کا، ریلی کا، کنونشنز کا۔ اب جو ہے 8 مئی کے بعد سے لے کے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ناراضگیاں یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے، اس سے پارٹی کے خاص کو نقصان ہوا ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں توالت بڑھتی ہیں۔ اچھا مروہ صاحب، جب سے آپ نے جو ایک سوشل میڈیا کا سیگمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، کچھ نشاندہیاں کی، آپ نے غلطی ہوئی، اس کے بعد سے آپ کی ٹرولنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے آپ کو پارٹی کچھ لوگوں نے ڈسون کرنا شروع کر دیا، یا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس پر آپ کو تحفظات ہیں؟ پی ٹی آئی میں جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، لیکن بہت بڑی پارٹی ہے، لیکن جن لوگوں کی آپ نے بات کی، یہ بڑا آسان ہے نا، یہاں بیٹھ کے، کینیڈا میں بیٹھ کے اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان میں جرنیلوں کی جو ہے ہردہ سرائیاں کرنا، یا لوگوں کو بتانا کہ یہ کریں، ادھر آ جائیں نا اور یہ بکتے ہیں اور دیکھیں، تو تب پتہ چلے کہ دودھ کا ریٹ کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اپنے ویوز کے لیے، 2 پیسے کے آمدن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ میرا نہیں ہے اکیلا کا، جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بحیثیت ریاست، ہم پاکستانی ہو کے اپنے ریاست پہ جب بھونکیں گے نا، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کو جو ہے یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ ہیں
پی ٹی آئی کا سہارا لے کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی کو یہ گمان دے کہ سفارہ کرنے کی کوشش کریں یا نفرتیں پیدا کریں. اور آڑ کیا ہے؟ بے شک ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چند جرنیل کر رہے ہیں، اور اس آڑ میں جو ہے آپ پوری فوج کے خلاف جو ہے لوگوں کو سفارہ کرنا، یہ ریاست کے ساتھ جو ہے ظلم ہے. اصل میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ الیکٹرانک میڈیا کو تو انہوں نے پیمرا آرڈیننس کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ کب سے، سالوں سے جو ہے سر نہیں اٹھا پا رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ انہوں نے 8 فروری کی جب الیکشن ہوئی ہے تو اندازہ ان کو ہو گیا کہ الیکٹرانک میڈیا تو قابو ہو گیا، سوشل میڈیا کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ عزت کے نام پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ باری ارجانے متعارف کرائے. آلریڈی اس سے پہلے بھی ڈیفیمیشن آرڈیننس موجود تھا. آپ بیک وقت ایک ہی فعل کے لیے دوسرا قانون متعارف کرا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف محرک یہ ہے کہ لوگوں کو، خصوصاً جو یوٹیوبرز ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کو قابو کیا جا سکے، ڈرایا جا سکے، ان کو مقدمات میں الجھایا جا سکے. لازماً پنجاب کی سرزمین پہ اب بہت سارے مقدمے جو ہیں بنیں گے، اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ چیلنج ہو گیا، اس کے وائرس چیلنج ہوئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کبھی امکان یہ ہے کہ یہ قانون شاید اپنی جگہ پہ. مربت صاحب، آپ نے فوج کے حق میں بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کی، اور یہ سب مبل وطن پاکستان میں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کوئی بات نہیں کی ہے، اور یہ آپ اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے حق سننے میں یہ آ رہا کہ آپ کو اس لیے عمران خان سے دور کیا گیا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جاتا، تو کیا اس میں صداقت ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں؟ سننے میں تو مجھے یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے عید ہی نہیں کی ہے. کس طرح کے سوال؟ مربت صاحب بجٹ آ چکا ہے، مربت صاحب بجٹ آ چکا ہے. نہیں، یہ دیکھیں نا، آپ لوگ سننے میں آ رہا ہے فلاں کے آدمی کو. بھائی سنیں، مجھ پہ کسی کا قرضہ نہیں تھا. میں 9 مئی سے لے کر 8 مئی 2023 تک جب نکلا تو پی ٹی آئی کو اٹھا رہے تھے نا، پی ٹی آئی کے لیے فائٹ کر رہے تھے. تو کیا ایک طرف وہ اس کو دبا رہے تھے اور دوسری طرف اٹھا رہے تھے؟ یہ کہاں کی منطق لگاتے ہیں؟ سن 71 میں میرا دادا مرتا نہیں تو زندہ ہوتا. سوال وہ کرو اس کا. یہ ان لوگوں کے گندے الزامات ہیں جو آپ مجھے سوال کی شکل. اچھا مربت صاحب، بجٹ آ چکا ہے، فائلر اور نان فائلر کی باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جیل کا بجٹ بڑھا دیا. کیا یہ بجٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، پڑھا ہوگا. 17% انہوں نے ڈیفنس کے بجٹ میں اضافہ کر دیا. مطلب یہ ہے سیاست آپ کی ترجیح نہیں ہے، تعلیم آپ کی ترجیح نہیں ہے. ساری زندگی حتف بن گیا، غوری بن گیا، فلاں بن گیا، ایٹم بم بن گیا. لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، اور غربت کی لکیر کے نیچے اب آپ نے 1.5% جو ہے آپ کے پاورٹی جو ہے امیڈیٹلی بجٹ کے بعد جو ہے آپ کی مہنگائی آ گئی یا پرائس ہائیک آ گئی. 7 جولائی تک اس نے جانا ہے 4% تک. یہ جو بجٹ ہے اس کو انہوں نے بیسیکلی بڑے ہی غلافوں میں رکھ کے پیش کیا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں دیکھیں. کبھی سیلز ٹیکس جو ہیں یا کبھی ٹیکسز جو ہیں دودھ پہ لگے ہیں، کبھی بینز پہ لگے ہیں، کبھی کھانے کے آئل پہ لگے ہیں، کبھی چینی پہ لگے ہیں. انہوں نے تو اب خوراک کی چیزوں پہ ٹیکسز لگا دیے ہیں. اس کے امیڈیٹ جو فیلنگ تب ہوگی جب منڈیوں میں یہ اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی اس دائرہ جو خرید ہے اس سے اوپر جائے گی. بجٹ جو ہے بیسیکلی IMF نے بنوایا. میں تھا بجٹ اجلاس میں، اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، تو IMF نے بتایا ہے یہ کرنا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں، اور یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. BISP بنظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے کہا کہ یہ صوبوں کو دے، تو یہ جائے گا صوبوں کو. یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ قرضے کس طرح ادا کریں گے. تو یہ کس طرح کی آپ کی پالیسی ہے؟ یعنی قرضے لینے کا تو آپ بتا رہے ہیں IMF نے اتنے دے دیے، ورلڈ بینک نے اتنے دے دیے، چائنا سے اتنی لون آ رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس واپسی کا کیا لائے عمل ہے، کیا روڈ میپ ہے.
بجٹ جو ہیں جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ملک میں جو حالات ہیں بدستور مزید دیگر گو ہوتے جا رہے ہیں، سیاسی حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جولائی تک بجٹ، سیاسی حالات اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں ان کے گہرے اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب ہوں گے۔ محمد صاحب جب میں آپ نے جو جس آپ نے اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم کی آپ نے بات کی، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ جو بھی نیریٹو، چاہے وہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہو یا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہو، وہاں سے جو پوسٹ ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کا موقف ہوتا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو کہا وہ بات آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن اس ٹیم کو عمران خان کی سپورٹ تو حاصل ہے نا؟ نہیں، تو اس ٹیم کو تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ جو عمران خان کا نیریٹو ہے سوشل میڈیا پہ وہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا حصہ نہیں ہے لیکن الگ سے اپنا نیریٹو پش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور خان کا جو میڈیا ہے اور خان کا جو نیریٹو پیش کرتے ہیں وہ تو ہم سب کا ہے، ہماری ترجمان ہے۔ باقی وہ لوگ جن کے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ گرو گھنٹال بننے کی کوشش کرتے ہیں، یوٹیوبر یا ادھر ادھر کے لوگ جو اپنے ویوز کے لیے جو ہیں اور جھوٹ موٹ کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ دو چار نام یاد ہیں آپ کو کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے جو عمران خان کے نیریٹو کو ٹرو کرتا ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ہی سوشل میڈیا، اپنی ہی پارٹی کا جو آفیشیل پیج تھا اس سے ہونے والی ٹویٹس کو ڈسون کیا۔ مثلا جو وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ انہوں نے 71 سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹس کی تھی جس میں ویڈیوز تھی، اس کو محترمہ آپ نے نہیں خان کا یہ ٹویٹ ہے، خان نے تو ڈسون نہیں کیا ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ویڈیو کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ نہیں، دیکھیں خان کا وہ ٹویٹ ہے جس پہ کچھ لیڈرز حضرات کی یہ رائے آئی تھی کہ ہم دیکھیں گے، لیکن خان نے اپنے ٹویٹ کو ڈسون نہیں کیا ہے، بلکہ خان نے تو رسپانسبلٹی لی ہے۔ ہم بھی آپ بھی پھر اس ٹویٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لازماً خان کی کہی ہوئی ہر ایک بات کو سپورٹ۔ جو 71 میں ہوا تھا تو جھوٹ ہوا تھا، کیوں مطلب ہے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ 71 میں کیا ہوا تھا؟ ہوتی ہے ہر ملک کے اندر جو وار ہوتی ہے تو وہاں ہار جیت تو ہوتی ہے، اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کے ملک کے ساتھ مل جائیں کیونکہ ہم ہار گئے۔ ہاں تو مثلا کون سی دشمن؟ انڈیا کے ساتھ ہم مل گئے۔ تو اگر وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو وہ پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے، اب ہم اس کو رو پیٹ تو نہیں سکتے ساری لائف، ہمیں موو آن کرنا ہے نا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کہ بنگلہ دیش پاکستان کا نام لیتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ۔ دیکھیں بنگلہ دیش بن گیا، بننا تو تھا، اللہ نے لکھا تھا، لیکن اس میں جو عمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہیں وہ ان وجوہات کا احاطہ کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ تو خان صاحب نے تو صرف عمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیا ہے، اور عمود الرحمان صاحب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، 3 اور سینئر ججز تھے ان کے ساتھ اس کمیشن رپورٹ کو مرتب کرتے ہوئے۔ دیکھیں جو قومیں اپنے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 71 میں بھی مینڈیٹ کا مسئلہ تھا نا، تو لہٰذا خان صاحب نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کو اتنا یہ لینا کہ جی یہ تو ریاست پاکستان کے منافی ہے۔ ریاست عوام ہے، ریاست جو ہے نہ فوج ہے، نہ بیوروکریسی ہے، نہ عدلیہ ہے، عوام پاکستان ریاست ہے، اور ریاست عوام نے جو ہے مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس کو انہوں نے کنورٹ۔ گوہر خان آپ کا بھی صدر ہے؟ میرا صدر تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے چیئرمین ہے۔ اس وقت تو پارٹی کے صدر گوہر خان ہے، آپ نہیں مانتے ان کو؟ ہمارے صدر پرویز الہی صاحب ہے، اور چیئرمین جو ہے آپ ذرا تھوڑی سی اپنا ہوم ورک تو کیا چیئرمین کہنا چاہ رہا تھا میں، وہ چیئرمین ہے۔ اچھا مرد صاحب یہ بھی بتا دیں، تھوڑی سی یہ جو بات کر رہے تھے یوٹیوبر کے حوالے سے شاہ صاحب، تو یہ کلیئر ایک آپ ذرا تھوڑا سا میسج دیں کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے عادل راجہ، وہاں امریکہ میں موہت پیرزادہ وغیرہ بیٹھے ہیں جو انہوں نے آرمی کے خلاف کمپین چلائی ہوئی ہے، کیا آپ ان کے ساتھ آپ سٹینڈ کرتے ہیں یا ان کی مذمت کرتے ہیں؟ سٹینڈ کرتے ہیں یار، یہ بگوڑے لوگ ہیں، یہ کہاں پہ میٹر کرتے ہیں؟ یہ بھاگی ہوئے ہیں روزانہ جو ہیں نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ پیسے لے کے لوگوں کی کردار خوشیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے اسد قیصر صاحب کے خلاف یہ بولے، شاہ محمود صاحب کے خلاف یہ بولا، یہ
پرویز الہی صاحب کے خلاف بولے، یہ شاہریار افریدی کے خلاف بولے، شاندانہ بولدار، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ کس نے ان کو سرٹیفکیٹ یا اختیار دیا ہوا ہے؟ اور آگے سے جو ہیں ان کو پاکستانی عوام کو دیکھنا چاہیے نا، یہ اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں، اصل میں یہ اپنی ویوز کے لیے متنازع چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں۔ آپ یاد کریں نا، یہی وہ حضرت تھے نا جس نے وہ اداکاراؤں کا وہ سکینڈل بنایا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ کیا تھا؟ کدھر گیا وہ سکینڈل؟ جھوٹ تھا، بہتان ترازیاں کر رہا تھا، لیکن صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے۔ ایک دوسرا جو ہے حرام خور کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ لوگ ننگ قوم ہیں، ننگ ملت ہیں، ننگ وطن ہیں، اور ایسے گمراہ لوگوں کو، ایسے بزدل لوگوں کو اور ایسے بغیرت لوگوں کو جو ہیں قوم کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے آپ کو ان سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے۔ فضل صاحب، جو عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے خاص طور پہ اور جو لیڈرشپ ہے، وہ ڈیٹس دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد وہ رہا ہو جائیں گے، باہر آ رہے ہیں 30 دن میں، 15 دن میں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اب کیا عمران خان صاحب کی جو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور جو لیگل ٹیم ہے ان کی، کیا آپ ان کی پرفارمنس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ ہمیشہ دکھتی رگ پہ، نبض پہ جو ہے ہاتھ رکھ رہے ہیں، مہربانی کرے، ہم وہ کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے اپنے آپ کو خاموش رکھا ہوا ہے، ہم تو یہ ملکو نہ رکتا تو نہ یہ پریس کانفرنس ہوتی۔ بھائی میری بات سنو، مجھے تھوڑا سا لندن میں اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا کچھ تو بتا دیں۔ نہیں دیکھیے، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی یہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ دلیری سے بات کرتے ہیں، وہ جو دلیری ہے وہ بڑھ گئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، مہربانی۔ آخری ایک بڑھنے کے حوالے سے جو آپ کا جو بہت ہی مشہور ہوا ہے کہ وہ پروگرام بڑھ گیا، انفارچونیٹ ہے، لیکن ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ بھی کی اور ملکوں کے پروگرام کے ساتھ وہی ہوا جو آپ نے کہا۔ اس پروگرام کا ملک صاحب کو کیا مشورہ دیں گے، کریں کیا تاکہ ملک صاحب کو مشورہ یہ ہے، شاہ جی کو لے آؤ اسلام آباد، ہم شاہ جی کی بال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟